کیا آپ جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو کن کن ناموں سے پکارا جاتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے کیا کرنا عام تھا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے کیا پیغام دیا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال میں کشتی تیار کی؟ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ان تمام سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں ہیں، تو ویڈیو کو کہیں سے بھی اسکپ نہ کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ آپ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھ سکیں۔ اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال بعد اللہ نے عراق کی زمین رافتین کا انتخاب کیا، جن کو مختلف القاب سے آج بھی زمانہ یاد کرتا ہے۔ کوئی اللہ کے اس نبی کو عبد الغفار کہتا ہے تو کوئی عبد الجبار، کوئی الیاس تو کوئی کشتی والا نبی، تو کوئی نوح نجیح اللہ کہہ کر بلاتا رہتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پرپوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 10ویں پشت میں تھے۔ وہ قوم اس وقت دنیا کی بدترین قوم تھی۔ وہاں ظلم کرنا، نفسانی خواہشات پر فخر کرنا، بتوں اور شیطانوں کی پوجا کرنا عام تھا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام بچپن ہی سے اپنی قوم کو سمجھاتے رہتے تھے کہ اس کائنات کا مالک ایک اللہ ہے جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کو اتنے پتھر مارتی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام پتھروں میں ڈھک جاتے تھے۔ تاریخ نے لکھا ہے تقریباً 9.5 سال تک حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے اور بار بار پتھر کھاتے رہے، لیکن افسوس سوائے چند غریب اور مساکین کے کوئی بھی حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی امت کے لیے بہت روئے کہ ان کا نام نوح پڑ گیا۔ بس اتنے میں اللہ اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل فرماتے ہیں کہ اے نوح، اب یہ تیری قوم ہدایت نہیں پائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام رو رو کر اللہ کے دربار میں فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ انسان ظلم کرنے کو مذاق سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے کو بزدلی سمجھتے ہیں، تیری عبادت سے منہ پھیرتے ہیں۔ اے اللہ، میری اس قوم کو نیست و نابود فرما۔ جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بددعا دیتے ہیں تو اللہ نے پیغام بھجوایا، اے نوح، ایک کشتی تیار کر، ان قریب تیری یہ ظالم قوم نیست و نابود ہو جائے گی۔ بس اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتانے لگے اور اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کشتی کو بنانے لگے۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام پہاڑ میں رہتے تھے تو نہ وہاں سمندر تھا، نہ دریا، نہ ہی درخت تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے درخت اگائے اور اس کی لکڑی سے کشتی کو بنانا شروع کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام لکڑی سے بڑے بڑے تختے بناتے، پھر لوہا لاتے، اس سے کیل بناتے، تختوں کو جوڑ کر اس میں کیل ٹھوکتے۔ تاریخ نے لکھا ہے تقریباً 100 سال تک حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم روز آپ کے پاس آتی اور حضرت نوح علیہ السلام کی توہین کرتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پاگل کہتی کہ نہ یہاں دریا ہے نہ سمندر، پھر بھی یہ کشتی بنا رہا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام آسمان کو دیکھ کر صبر کرتے اور اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے۔ اس کشتی کا طول 300 گز، اونچائی 30 گز اور عرض 50 گز تھا۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح نہیں تھی، بلکہ جس طرح سے اس کشتی کو نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اوپر سے بند کیا گیا تھا تاکہ بارش کا پانی کشتی میں نہ آ سکے۔ کشتی میں 3 درجے بنائے گئے،
سب سے نچلا درجہ جانوروں کے لیے، درمیانی درجہ انسانوں کے لیے اور اوپر والا درجہ پرندوں کے لیے تھا۔ ہر درجے میں ایک دروازہ تھا۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے فرمایا کہ اے نوح، اس زمین میں مختلف پرندوں اور جانوروں کے جوڑوں کو اس کشتی میں سوار کرو تاکہ ان مخلوقات کی نسل باقی رہ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مختلف پرندوں اور جانوروں اور ہر وہ چیز جس میں زندگی آثار ہے کشتی میں سوار کرنا شروع کر دیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے انسانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ آؤ، یہ کشتی نجات کشتی ہے، جو بھی اس میں آئے گا وہ اللہ کی امان میں ہوگا، اور وہ پوری قوم ہنستی رہی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھوڑے سے ہی لوگ تھے، جن کی تعداد بعض کتابوں میں 80 بتائی گئی ہے، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 فرزند تھے جن کا نام حام، شام اور یافس تھا۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ ان قریب تندور سے پانی ابلے گا اور قوم کو ڈبا دے گا۔ اس بات کو سن کر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہنس رہی تھی کہ اتنی دیر میں تندور سے پانی ابلنے لگا۔ لوگ اس پانی کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے، ہنستے، لیکن کچھ ہی دیر میں ان کی ہنسی خاموشی میں بدل گئی، کیونکہ وہ پانی اتنا ابلتا گیا کہ تمام گھر ڈوب گئے۔ آسمان سے بارش برسنے لگی۔ قوم کے کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ طوفان کچھ دیر کا ہے، تو وہ اونچے اونچے پہاڑوں کی طرف جانے لگے۔ ان کافروں میں اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے جن کا نام کنعان تھا وہ بھی شامل تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ کفار کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام نے دور سے آواز دی کہ اے کنعان، اس نجات کی کشتی میں آ جاؤ۔ تو کنعان اور اس کی ماں یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بولی کہ ہم تھوڑی ہی دیر میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جائیں گے، پانی وہاں تھوڑی آئے گا۔ بس وہ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ کہیں نہ کوئی پہاڑ نظر آ رہا تھا اور نہ کوئی درخت۔ بس اس قوم میں سے وہی بچے جو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ اس وقت پانی زمین سے 10,000 گز بلند تھا۔ مسلسل پانی بڑھتا رہا اور چڑھتا رہا۔ 40 دن بعد پانی کا بڑھنا ختم ہو گیا اور بارش بھی رک گئی، لیکن چاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ تقریباً 5 ماہ تک کشتی پانی میں ہی رہی۔ پھر آخر دریائے دجلہ کے مشرقی سمت میں ایک پہاڑی جس کی چوٹی کا نام جودی تھا، اس کی اونچائی تقریباً 13,000 فٹ ساحل سمندر ہے۔ کشتی نوح اس چوٹی کو لگ کر ٹھہر گئی۔ یہ تاریخ 10 محرم جمعہ کا دن تھا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا اور کہا کہ دیکھ زمین پر پانی خشک ہو رہا ہے یا نہیں۔ کبوتر گیا اور زیتون کی ٹہنی اٹھا لایا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ رفتہ رفتہ پانی کم ہوتا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی جماعت 5 ماہ تک پہاڑ پر ٹھہرے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام جانوروں اور پرندوں کو آزاد کر دیا اور اس پہاڑی پر اللہ کا شکر اور ذکر کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا کو پھر سے آباد کرنے کی سوچ میں مگن رہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جس کا نام سام تھا، اس سے عربی نسل چلی۔ دوسرے بیٹے جس کا نام حام تھا، اس سے سونانی نسل چلی، اور تیسرا بیٹا جس کا نام یافس تھا، اس سے ترکی نسل چلی۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد نے ایک بار پھر دنیا کو آباد کر دیا۔ جی تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔